السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی علامتوں کے متعلق ایک بحث شروع کر رہے ہیں، تو اس کی شروعات میں ایمان سے کرنا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ایمان کا لغوی معنی کہ ایمان کا مطلب اور مقصد کیا ہے، تو اس کے متعلق کتابوں نے لکھا ہے لفظ ایمان کا معنی جو ہے یہ امن کا ہے۔ امان انسان کی حالت امن کو کہا جاتا ہے۔ امن سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کفر سے امن کی طرف لانا، اسی وجہ سے اس کو ایمان کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی فلاں شخص نے ایمان لایا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کفر سے امن کی طرف آ گیا۔ اور اسی طرح ایمان کا اصطلاحی معنی شریعت میں کتابوں نے جو لکھی ہے وہ لکھتے ہیں، شریعت میں ایمان کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ احکامات وغیرہ لے کر تشریف لائے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی ان سب کو مانا جائے۔ یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایات کے ساتھ یہ اجمالاً معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو چیز لے کر آئے ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ایمان کا آنا چونکہ اللہ کی محبت سے، اللہ کی بندے کا اللہ سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کیا۔ پھر ایمان کی شاخیں ہیں، اور ایمان کی شاخ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان کی 4 علامتیں کتابوں نے لکھی ہیں جو علماء نے فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایمان علماء نے لکھا ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو کچھ دے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے، اور جو شخص کسی سے کوئی چیز منع کر دے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے منع کر دے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ محبت وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر وہ کسی پر غصہ ہوتا ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ غصہ اور ناراضگی بھی اللہ کی محبت کے لیے کرے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات پوری ذہن میں آ جائے اور ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ یہ 4 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 1، پہلی علامت وہ یہ ہے کہ اگر وہ دے تو اللہ کے لیے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص کسی جگہ پر یا کسی موقع پر خرچ کر دے تو اس خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے اور وہ اس نیت سے کرے کہ یہ اس سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا تو بھی بہتر ہے، سب سے افضل طریقہ ہے۔ یا اس کے علاوہ اپنی بیوی بچوں پر انسان خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اسی نیت سے کرے کہ اس عمل کی وجہ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ صدقات اور خیرات تو ہم ویسے ہی جب کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس میں تو نیت ہم ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہیں ہمارے گھروں میں، بیوی بچے اہل و عیال جس کو کہا جاتا ہے،
اس پر بھی اگر ہم خرچ کریں تو وہاں بھی یہ نیت کرے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بہترین جگہ وہ ہے صدقہ کرنے کی جو انسان کی اپنی اہل و عیال ہے کہ اس پر خرچ کرے۔ اگر خرچ تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، گھر کی ضروریات بھی پوری ہو جائے گی اور گھر کی ضروریات کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کو اللہ رب العزت اجر اور ثواب بھی دے گا اور یہ اللہ سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی بن جائے گی۔ دوسری چیز اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ جو چیز منع کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے منع کرے۔ بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی حالت آ جاتی ہے کہ وہ جگہ وہ حالت وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور وہاں پر لوگ پیسے خرچ کرتے، لیکن یہ بندہ وہاں پر صرف اس لیے پیسے خرچ نہیں کرتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ یعنی کیونکہ شرعاً وہاں پر خرچ کرنا ممنوع ہے تو ایسی جگہوں سے اپنے پیسے کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ انسان کی اللہ سے محبت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسری چیز یہ علامت بیان کی ہے، اگر کسی کے ساتھ محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی بغیر کسی شائبہ کے خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ محبت۔ جیسے کسی اللہ والے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا صرف اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں، دین کی کچھ سیکھیں، اللہ کے بارے میں کچھ سیکھیں، حضور کے بارے میں کچھ سیکھیں، تو وہاں پر جس طرح نیت ہوتی ہے اسی طرح ہر کسی کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چوتھی علامت جو ذکر کی ہے اس حدیث شریف میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ نفرت اس انسان سے نہیں کرنا، نفرت اس عمل سے کرنا ہے جو عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ تعلق اس وجہ سے ختم کرنا ہے کہ یہ بندہ ایسے کاموں میں مصروف عمل ہے کہ وہ عمل انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، یعنی اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اس عمل سے یعنی نفرت کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نفرت بن گئی۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں۔ پھر ایمان کی مٹاس کا طریقہ حاصل کرنا، اس کے متعلق کتابوں نے بہت اہم باتیں لکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گے وہ ایمان کی مٹاس پائے گا، وہ ایمان کی لذت پائے گا، وہ ایمان کو محسوس کرے گا، وہ ایمان کی وہ جذبات جو ہے ایمان کی وہ اپنے اندر محسوس کرے گا۔ پہلی یہ ہے کہ اس کی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، یعنی اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ دوسری ہے کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کفر میں جانے کا راستہ ایسا لگ رہا ہو اور ایسا برا سمجھتا ہو جیسے انسان آگ میں جا رہا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، جس میں یہ 3 چیزیں آ گئی وہ ایمان کی مٹاس پائے گا۔ اب اس میں ایک بات ہے، بات یہاں پر میں نے ذکر کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ انسان میں یہ 3 علامتیں ہو تو وہ ایمان کی مٹاس پائے گا، یعنی ہر کسی سے زیادہ محبت انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے کرے۔ اب محبت تو دل میں بیوی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بچوں اور ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میری محبت دل میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ صفت کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت والے صفت یہ ہر مسلمان میں ہوتی ہے، ہر مسلمان میں ہوتی ہے، یعنی اگر وہی بیوی وہی بیٹا وہی بچے آپ کے سامنے اللہ کی یا اللہ کے رسول کے متعلق ایسی باتیں کہہ دے کہ جو نازیبا ہو، پھر کون سا مسلمان ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر لیتا ہے؟ وہ پھر برداشت نہیں کرتا، چاہے بیوی ہو، باپ ہو، ماں ہو یا بچے ہو، وہ پھر برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری شبہ جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ محبت تو چلو دل میں بہت زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو پھر یہ نافرمانی انسان سے کس طرح ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے سامنے اگر میری بیوی یا میرا بیٹا یا میرے ماں باپ اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق نازیبہ الفاظ کہہ دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا،
फिर मुझसे नाफरमानी क्यों होती है? तो मुझसे नाफरमानी क्यों होती है, इसके मुताल्लिक़ उलमाओं ने लिखा है कि ये मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो है ये दिल में पड़ा रहता है, लेकिन इसका उबारना और इसका ऊपर आना ये उस वक़्त होता है जब आपके सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़ात में या उनके मुताल्लिक़ कोई नाज़ेबा अल्फाज कह दे। ये हर वक़्त इंसान के दिल में इसका उभरना ये नहीं होता। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक़ कोई नाज़ेबा अल्फाज कहे, नाज़ेबा बात कहे, फिर यही बात, यही ईमान, यही जज्बात फिर वो उड़ जाते हैं। और जब नाफरमानी होती है तो ये इस वजह से होती है कि वो जज्बात वो हर वक़्त इंसान के साथ नहीं होती। हुजूर ने फरमाया अगर यही जज्बात आपका हर वक़्त दिल में मौजूद रहा तो फरिश्ते आपके साथ फिर गली महल्लों में हाथ मिलाएंगे, मुसाफहा करेंगे। तो इसी वजह से वही जज्बात इंसान के हर वक़्त नहीं होते, हालात के मुताबिक वो उभर जाते हैं, फिर नीचे चले जाता है, तो वो उसी के साथ ताल्लुक़ उसका होता है। अगर हम ऐसे हो गए कि यही जज्बात जब हमारे सामने कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज कहे, उस वक़्त हमारे जो जज्बात होते, अगर वही जज्बात हमारे साथ हर वक़्त रहते तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि फरिश्ते आपके साथ गली और महल्लों में हाथ मुसाफहा करेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो ये मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने ईमान और ईमान की तारीफ़ और मिठास रख दी। इंशाअल्लाह इसी के मुताल्लिक़ आपके सामने बहुत अहम और ज़रूरी बात इंशाअल्लाह रखूँगा। इस नीयत के साथ अल्लाह मुझे भी इस पे अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अमल करने की तौफीक दे, और कोशिश ये करना है कि ये तमाम बातें आगे लोगों को पहुँचा दे ताकि उनका भी इसमें हिस्सा आ जाए और आप लोगों का भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।